السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دو اہم خبریں ہیں۔ ایک افغانستان کے حوالے سے جو مین خبر ہے کہ ایک تیسرا دھماکہ ہوا ہے افغانستان کے صوبہ سمنگان میں۔ وہاں پہ جماعت مسجد میں نماز جمعہ کے دوران جو ہے وہ خودکش دھماکے کی کوشش کی گئی ہے اور کئی افراد زخمی ہیں، ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ساتھ افغانستان میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ کو محفوظ پناہ گاہیں جو ہیں وہ افغان طالبان نے فراہم کی ہیں۔ ایک بڑا الزام اقوام متحدہ نے جو ہے وہ افغان طالبان پہ لگایا ہے۔ ناظرین، ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری روزانہ کی ویڈیوز آپ کو آئیں۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں، اور اگر چینل پسند آتا ہے تو کائنڈلی لائک ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، افغانستان میں پے در پے دھماکے ہو رہے ہیں، جس کی ذمہ داری جو ہے وہ داعش تنظیم جو ہے اس ٹائم پہ قبول کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری لے رہی ہے۔ اور داعش کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان میں جو مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف پوری دنیا جو ہے وہ الزامات لگا رہی ہے کہ اس ٹائم پہ کہ افغانستان میں داعش نے پنجے گاڑ لیے ہیں اور ان کی جو وہاں پہ ٹھکانے ہیں، محفوظ پناہ گاہیں وہاں پہ ہیں۔ تو یہ جو ایک قندوز میں کابل بینک کے سامنے جو خودکش دھماکہ ہوا، جس میں کافی تعداد میں تقریباً 21 اہلکار بیچ میں ہلاک ہوئے، زخمی ہوئے، 33 اہلکار زخمی ہوئے۔ دوسرا دھماکہ کابل میں وزارت کے اندر جو ہے وہ جانے کی کوشش کی گئی، اس میں افغان انٹرنیشنل نیوز کا کہنا ہے کہ نائب وزیر خارجہ بھی بیچ میں زخمی ہوئے ہیں، ایک شخص ہلاک اور 5 بیچ میں زخمی ہو گئے ہیں، اور اس ٹائم پہ گھسنے کی کوشش میں ان کو مار دیا گیا تھا۔ اب یہ جو ناظرین جو تیسرا حملہ ہوا ہے، یہ نماز جمعہ کے درمیان آج جو ہے صوبہ سمنگان کا علاقہ ہے ایبک، وہاں پہ یہ دھماکہ ہوا ہے اور خودکش بمبار نے گھسنے کی کوشش کی ہے۔ جو خبریں افغان انٹرنیشنل اور افغان میڈیا جو اس ٹائم پہ باہر ہوتا ہے، جو دبئی میں بیٹھ کے رپورٹنگ کر رہا ہے، ان کی خبریں چل رہی ہیں کہ سمنگان میں جو ہے وہ مسجد میں دھماکہ ہوا ہے اور ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ زخمی بیچ میں کافی ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں، ویڈیوز بھی چل رہی ہیں۔ تو یہ تیسرا حملہ ہے ناظرین اس ایک ہفتے میں ریپڈلی، اور اس کی ذمہ داری بعد میں داعش قبول کر لیتی ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تو پچھلے دنوں UN کے اجلاس میں رشیا کے مستقل مندوب نے، چائنا کے مستقل مندوب نے، ڈنمارک کے مستقل مندوب نے اور پاکستان کے مستقل مندوب نے جو ہے وہ الزامات لگائے ہیں اور بالکل کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ افغانستان میں اس ٹائم پہ 20 سے زائد جو تنظیمیں ہیں مختلف دہشت گردی کی، شدت پسندی کی، وہ اس ٹائم پہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں، جو پڑوسیوں کے لیے انتہائی خطرہ ہے۔ رشیا نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امریکہ جو افغانستان میں اسلحے کا ڈھیر چھوڑ کے گیا ہے، یہ کس لیے چھوڑ کے گیا ہے؟ یہ دہشت گردوں کو جو داعش کے ہاتھ میں یہ اسلحہ چلا جائے، جو چلا گیا ہے مختلف تنظیموں کے ہاتھ میں، کیا یہ اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں جائے اور یہاں پہ خانہ جنگی ہو؟ پاکستان نے بھی اس پہ پوائنٹ ریز کیے ہیں کہ جو اسلحہ چھوڑا گیا ہے، اس کا سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ پاکستان کو آ رہا ہے۔ پاکستان بار بار کمپلین کر رہا ہے کہ جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے، یہاں پہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں پاکستان کارروائی کرتا ہے، یا بلوچستان میں، پختونخوا میں جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاس امریکن جو استعمال کا اسلحہ ہے جو افغانستان میں چھوڑ کے گئے ہیں وہ برآمد ہوتا ہے۔ ان کی ہلاکتوں کے بعد وہ اسلحہ پاکستان ضبط کر لیتی ہے، اور پاکستان افغان حکومت کو بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کے جو پاکستان میں BLA اور BLF اور TTP جو ہے کردم تحریک طالبان پاکستان، حافظ گل بہادر گروپ، لشکر اسلامی اور جماعت الحرار اور مختلف تنظیمیں جو ہیں اس ٹائم پہ افغانستان سے آپریٹ ہو کے پاکستان میں کارروائیاں کر رہی ہیں۔ رشیا نے ساتھ یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اگر افغان طالبان اس پہ کنٹرول نہیں کرتے ہیں، یہ افغانستان کی سامعیت کے لیے خطرہ ہے اور ساتھ پڑوسیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے تاجک کو خبردار کیا، پاکستان کو خبردار کیا، تمام طرف پڑوسیوں کو کہ افغانستان اس ٹائم پہ داعش کے چنگل میں ہے، داعش کے ٹھکانے یہاں پہ ہے۔
چائنا بھی یہی کہہ رہا ہے اور زور دے رہا ہے کہ یہاں پہ مختلف اسلامی اسٹیٹ ہیں، ترکمانستان ہے جو سنگیانگ جو چائنا کا صوبہ لگا ہوا ہے واخان کوریڈور کے ساتھ، وہاں کے جو ارگز کے جو مسلمان ہیں وہ تنظیمیں ادھر کام کر رہی ہیں اور باقاعدہ ان کو جو ہے شیلٹر فراہم کیا گیا ہے۔ تو چائنا نے بھی زور دیا ہے، رشیا نے بھی زور دیا ہے، پاکستان بھی زور دے رہا ہے۔ اب افغانستان پہ بین الاقوامی پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور افغان حکومت مسلسل ڈینائی کر رہی ہے۔ ایک ساتھ ناظرین اور بڑی خبر ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے القاعدہ کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا ہوا ہے اور دہشت گرد گروہوں کو پورے افغانستان طالبان کو محفوظ گھر اور تربیتی کیمپ فراہم کر رہے ہیں۔ کمیٹی کے مطابق القاعدہ کے نچلے درجے کے اراکین اور ان کے خاندان کابل کے مختلف علاقے فتح اللہ شہر بانو شہرنو اور وزیر اکبر خان جیسے علاقوں میں افغان طالبان کے انٹیلیجنس تحفظ کے تحت رہتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں بلغلی، سرس اور کنار وردانی، ان علاقوں میں جو ہے وہ داعش اور القاعدہ کی تنظیمیں جو ہے ان کو منتقل کیا گیا ہے اور ان کی سرپرستی جو ہے وہ افغان طالبان کر رہی ہے۔ ناظرین، ایک آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مہینے پہلے ہم نے بھی یہ ویلاگ اس پہ کیا تھا کہ ایک معاہدہ مبینہ طور پہ سامنے آیا تھا جس میں افغان طالبان 2020 میں انہوں نے کلدن تنظیمیں جتنے بھی ہیں، شدت پسند تنظیمیں جتنے بھی ہیں افغانستان میں، پاکستان میں، دیگر علاقوں میں، ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں اگر ہم برسر اقتدار میں آ گئے تو آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا اور آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا اور آپ جو کارروائی کریں گے اس کو سپورٹ کیا جائے گا۔ یہ لگ ایسے رہا ہے جو تنظیمیں اس ٹائم پہ آپریٹ کر رہی ہے افغانستان سے پاکستان کے خلاف، تو اس میں جو ہے پاکستان کو بڑے مسائل آ رہے ہیں اور پاکستان بار بار ذکر کر رہا ہے اور کبھی آپ اندازہ لگائیں کہ اس پہ افغان اور پاکستان کے تعلقات بڑی حد تک خراب ہو گئے۔ اور ناظرین، آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا چلوں کہ پاکستان جو انٹیلیجنس اس ٹائم پہ پریشان ہے، وہ پریشان زیادہ تر اس پہ ہے کہ افغان کے ساتھ انہوں نے بڑا کلوز کام کیا ہے۔ اور جب پاکستان جنرل فیض اور جب ISI چیف تھے عمران خان کے دور میں اور جنرل باجوہ جو آرمی چیف تھے، اس ٹائم پہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کمپلیٹ ہو گئی تھی اور پاکستانی طالبان کو پاکستان میں واپس بسانے کا پروگرام افغان طالبان نے ہی بنایا تھا اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ہی یہ پاکستانی طالبان جو تھے، تحریک طالبان، حافظ گل بہادر گروپ، لشکر اسلامی، جماعت الحرار، یہ ساری تنظیمیں جو ہیں یہ پاکستان میں غیر مسلح ہو کے دوبارہ آ گئی تھی۔ پاکستان نے اس کو بسایا تھا عمران خان کے دور میں، ایک فیصلہ ہوا تھا، پھر PDM کی گورنمنٹ آئی شہباز شریف کی، انہوں نے ان کو شیلٹر فراہم کیا کیونکہ اوپر سے فیصلے آ رہے تھے، اس فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا تھا۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں چینج آ گیا، اب دوبارہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھا لیا، تو انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق افواج نے پھر ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی اور یہ واپس افغانستان چلے گئے۔ تو پاکستانی افواج کو اچھی طرح معلوم ہے، پاکستانی انٹیلیجنس کو اچھی طرح بڑے قریب سے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے ہی پاکستان کی بات چیت کرائی ہے، انہوں نے ہی ان کو واپس پاکستان کے حوالے کیا تھا کہ جاؤ پاکستان میں، آپ کو پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا ہے، اب پاکستان میں رہے۔ تو جب افغان حکومت ڈینائی کرتی ہے اس ٹائم پہ، جو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے، اور افغان حکومت بار بار یہی باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے اور نہ ہی ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے، تو پاکستان نے جو یہ 35-40 ہزار تحریک طالبان کے مختلف گروپوں کے، ان میں زیادہ تر ان کے خاندان، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست، ان کے عزیز، وہ لوگ بھی بیچ میں شامل تھے، یہ تعداد اس لیے زیادہ تھی جو افغانستان سے آئی تھی وہ واپس چلی گئی ہے۔ تو پاکستان کو تو اندازہ ہے کہ یہ راضی نامہ انہوں نے کرایا تھا، یہی ان کو لے کے آئے تھے، معاہدہ ہمارا انہوں نے ہی کرایا تھا، ان کو سب کچھ پتہ ہے، اب دوبارہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، ان کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب یہ افغانستان واپس چلے گئے ہیں، اب افغان حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور پاکستان انٹیلیجنس بیس معلومات دے کے مکمل طور پہ کئی بار ایویڈنس فراہم کر چکی ہے، مگر افغان حکومت ڈینائی کرتی ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان جیسے ملک کے ساتھ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کو بلا وجہ اتنی کشیدگی نہیں کرنی چاہیے، یہ مسائل مل بیٹھ کے دونوں ممالک کو حل کرنے چاہیے۔ دیکھیں اس ٹائم پہ چائنا، پاکستان،
رشیا، ڈنمارک، امریکہ، تقریباً ساری کمیونٹی آپ کے خلاف ہو گئی ہے اور بار بار یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ دہشت گردوں کو شیلٹر فراہم کر رہے ہیں، آپ دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں دے رہے ہیں۔ اب تو یو این نے بھی، اقوام متحدہ نے آپ پہ جو ہے وہ سنگین الزام لگا دیا ہے کہ القاعدہ گروپ کو آپ لوگ تحفظ فراہم کر رہے ہو اور ان کو مختلف علاقوں میں آپ لوگوں نے منتقل کیا ہوا ہے۔ آج اس پہ ذبیح اللہ مجاہد نے اس کو ڈینائی کیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ چند ممالک یو این کے ساتھ مل کے افغانستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے فوری طور پہ ان کی خبر اس کے حوالے سے آئی ہے، یو این کے جو رپورٹ آئی ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے اور اب بھی ہماری کامیابیاں جاری ہیں ان کے خلاف۔ ناظرین، ڈیٹیل سے کل انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔